امریکی تاریخ کی طویل ترین تباہ کن جنگ جو افغانستان سے شرمناک فوجی انخلا پر تمام ہوئی کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں بائیڈن انتظامیہ چین کی طرف سے اٹھنے والے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیزی سے نئی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہی ہے۔ ایک نئی سرد جنگ کے آثار حویدہ ہے، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امریکہ چین کو محدود کرنے کے لیے ایک پرانا حربہ اور دقیانوسی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے جو سوویت دور کی سرد جنگ تھی۔ چونکہ اشتراکیت مخالف نظریات اب بھی پذیرائی رکھتے ہیں، یہی پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے چین کی کمیونسٹ پارٹی CCP کو ایک جابرانہ سفاک جماعت کے طور پر اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جو سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں کیے گئے پروپیگنڈے کی یاد دلاتا ہے۔ اس جماعت کی قیادت میں سوویت یونین تحلیل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب دشمن تخلیق کر لیا جاتا ہے تو پھر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جوابی اقدامات کرنا قدرتی بات ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم قدم ہم خیال اتحادیوں کا الائنس قائم کرنا ہے، جیسا کہ سرد جنگ میں کیا گیا تھا۔ اسی طرح نظریاتی محاذ پر تصادم کو جمہوریت بمقابلہ آمریت کے تصور کے طور پر پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ یہ اچھائی اور برائی کی اخلاقی کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ تاہم امریکی پالیسی ساز یہ سمجھنے میں ناکام ہے کہ چین کوئی سوویت یونین نہیں۔ سوویت یونین اور چین کے درمیان واحد قدر مشترک ان کے حکمران جماعتوں پر لگا ہوا لیبل ہے۔ در حقیقت چینی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کی تعداد 9 کروڑ ہے اور یہ وسیع ریاستی مشینری کے ذریعے حکومت کرتی ہے۔ اگرچہ رسمی طور پر یہ مارکسی شناخت رکھتی ہے، لیکن اس کی فعالیت آزاد مارکیٹ پر مبنی ایشیا کی جاندار اور اختراع پذیر معیشت کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کے تصورات کی روح رواں ڈیننگ شیاؤپنگ کا مشہور مقولہ ہے، دولت مند ہونے میں ہی عظمت ہے۔ ماضی میں سب کے لیے ایک ہی نسخہ سرد جنگ کا طرز عمل ایشیا کے حوالے سے امریکہ کو بہت مہنگا پڑا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاس اس ذیل میں تخیلات کا فقدان ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر ایشیا میں آزادی کے مجاہدوں بشمول ماؤ زے تونگ اور ہو شی من نے نو آبادیاتی دور کے بعد امریکہ سے جوش و جذبے کی تحریک چلائی تھی۔ جنوری 1945 میں ماؤ اور زو این لائی نے واشنگٹن آ کر صدر فرینکلن ڈی روز ویلیٹ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ صدر روز ویلیٹ کو سراہتے تھے۔ ہو شی من بھی جیفرسن کے تصورات سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے امریکی آزادی کے اعلامیے کے کچھ اقتباسات کو ویتنام کی آزادی کے اعلامیے میں شامل کیا تھا۔ ویتنام کی یہ آزادی فرانسیسی نو آبادیاتی نظام سے حاصل کی تھی، لیکن نظریاتی سیاست کے داؤ پیچ کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ یہاں دونوں کا ہاتھ دشمن کہہ کر جھٹک دیا گیا۔ شی جن پنگ کے دور میں نظریات سے زیادہ چینی کمیونسٹ پارٹی کا سیاسی جوہری عنصر 2 تاریخی صدمات سے کشید کیا گیا ہے۔ اس کی جھلک شی جن پنگ کی تقاریر اور ان کے مضامین چین کی گورننس میں ملتی ہے۔ پہلا جوہری عنصر توہین آمیز صدی کا تصور ہے۔ اس سے مراد 1840 سے لے کر 1949 تک کا دور ہے، جب کمزور چین پر غیر ملکی تسلط تھا اور چین کی خود مختاری کا عملی طور پر کوئی وجود نہ تھا۔ شنگھائی کی سیر کرنے والوں کو اکثر مختلف عجائب گھروں میں لے جایا جاتا تھا، جہاں 1930 کی دہائی کے شنگھائی کی یادیں محفوظ ہیں۔ اس وقت یہ غیر ملکی تسلط کی لکیروں سے منقسم تھا، جیسا کہ فرانسیسی علاقہ، امریکی علاقہ، برطانوی علاقہ اور جرمن علاقہ۔ ان کے کلبوں پر یہ توہین آمیز جملہ رقم ہوتا تھا: کتوں اور چینیوں کا داخلہ منع ہے۔ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت اور چین کی خود مختاری اور اتحاد پر چینی قیادت کے شدید نظریات قابل فہم ہیں۔ شی جن پنگ کے سیاسی تصور کا دوسرا حصہ سوویت ماڈل ہے کہ کس طرح بدعنوان اور مفاد پرست سیاست دانوں کی قیادت میں زوال پذیر کمیونسٹ پارٹی سوویت یونین کی تباہی کا باعث بنی۔ اس لیے سوویت انہدام کا خوف چینی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کو مخائل گورباچوف کی منفی مثال سے سبق سکھاتا ہے کہ کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے چین کمیونسٹ پارٹی اس عزم پر کاربند ہے کہ ناکام مثال کی کبھی پیروی نہیں کرنی، ناکام ماڈل اپنا کر ملک کو گھنزدہ نہیں کرنا۔ یہ 2 عناصر چینی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کی سوچ کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے چینی گورننس اور بیرونی ممالک سے ڈیل کرتے وقت وہ چینی مفاد کا ہر ممکن طریقے سے تحفظ کرنے اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بنیادی مفادات کیا ہیں جو چینی قیادت کے نزدیک ان کے استحکام اور خوشحالی کی بنیاد ہیں؟ اتحاد، علاقائی سالمیت اور چین کی خود مختاری کا مطلب اس کی سرحدوں کے تقدس کا تحفظ ہے۔ اس میں کچھ سرخ لکیریں بھی ہیں، جیسا کہ تائیوان، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی چینی سمندر۔ ان
انڈیا اور بھوٹان کے سوا اپنے 14 ہمسایہ ممالک کے ساتھ چین نے سرحدی معاہدوں پر دستخط کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد چین کی پرامن اٹھان کو ایک فطری ارتقاء کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عالمی سٹیج پر اس کا مقام اس کا تاریخی حق قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ صدر شی جن پنگ نے اکتوبر 2017 کو چینی کمیونسٹ پارٹی کے 19ویں اجلاس میں عوامی طور پر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا صدی کی اہم ترین تبدیلی کی گواہ بن رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ کے مطابق چین دنیا کی عظیم طاقت بن کر انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے دنیا کے مرکزی سٹیج پر موجود ہوں۔ چین کے مرکزی مفادات میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی بالادستی شامل ہے، کیونکہ اس پر ملک کے اتحاد، استحکام اور خوشحالی کا انحصار ہے۔ شی جن پنگ اور ان کے قریبی رفقا کو یقین ہے کہ گورباچوف جیسی کھلی پالیسی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اس کے نتیجے میں چین بھی سوویت انجام سے دو چار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیواریں چین تعمیر کرنے اور ملک کو بیرونی جارح قوتوں سے بچانے والی مڈل کنگڈم کے وارث ہونے کے ناطے چینی کمیونسٹ پارٹی بخوبی جانتی ہے کہ موجودہ فالٹ لائنز کو ابھارنا چین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جس دوران امریکیوں کی یادداشت بہت مختصر مدت کے لیے کام دیتی ہے اور وہ اپنی خارجہ تعلقات تبدیل کرتے رہتے ہیں، چینی تاریخ کو گہری نظر سے دیکھتے اور اسے اپنی سوچ کا حصہ بنائے رکھتے ہیں۔ چند سال پہلے سوچ سمجھ رکھنے والے ایک چوٹی کے چینی پالیسی ساز سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چین کے خلاف امریکی عزائم پر بات کرتے ہوئے بہت شائستگی سے لسلائی جلب کے ایک مضمون کا حوالہ دیا جو 13 نومبر 1991 کو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین منہدم ہو رہی تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس مضمون کا عنوان تھا چین کے حصے بکھرے کرنا۔ لسلائی جلب نے بہت قطعی لہجے میں کہا کہ اگر بیجنگ کے لیڈر دنیا کے معمول کے رویے کو مسترد کرتے رہے تو امریکہ کو انتہائی پابندیاں لگانا ہوں گی جو مڈل کنگڈم کی جغرافیائی سالمیت کو تحلیل کر دیں گی۔ جلب نے نیو یارک ٹائمز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر چینی سرگرمیاں ناقابل قبول ہوتی دکھائی دی تو امریکہ اور دیگر ممالک اسے روکنے کے لیے انتہائی اقدامات اٹھا سکتے ہیں، جن میں علیحدگی کی تحریکیں شروع کرنا بھی شامل ہے۔ بیجنگ کے لیڈر کچھ اور سوچنے کی مہلک غلطی نہ کریں۔ اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں کہ سنکیانگ، تبت یا ہانگ کانگ میں پھوٹنے والی سورش یا تائیوان کے بارے میں بیان بازی کو چین علیحدگی پسندی کی ریاستی پالیسی کے طور پر دیکھتا ہے۔